ایک سوال ہے میرا سارے مولویوں سے، بھارت کے مولویوں سے، چاہے وہ دیوبندی مولوی ہیں، چاہے وہ بریلوی مولوی، چاہے وہ تبلیغی جماعت والے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی والے ہیں، چاہے وہ ندوہ والے ہیں، چاہے وہ جامعہ ملیہ والے ہیں، جتنے بڑے بڑے دانشور مسلمان بنے پھرتے ہیں، ان سب سے سوال ہے کہ یہ جو اب عام شادیاں مسلمانوں کی ہوتی ہیں جن میں تم ڈی جے لگا کے ڈھول بجا کے اور وہاں رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور آپ جیسے بڑے مسلمانوں کے چودھری جن لوگوں نے وقت بھی لگایا، جو اپنے آپ کو خواجہ اجمیری کے سجادہ نشین بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے جانشین کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو علماء دیوبند کے وارث کہتے ہیں، اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جتنی غیر شرعی شادیاں ہیں یہ اپنی داڑیاں لے کے وہاں صوفوں پر بیٹھ کے آرام سے مرغا بریانی کھاتے ہیں۔ کیا تمہاری غیرت تمہیں ایک دفعہ نہیں چنجوڑتی کہ رسول اللہ کے حکموں کی کلی خلاف ورزی ہو رہی؟ کیا تمہارے دل میں ذرا برابر بھی شرم نہیں؟ ذرا برابر غیرت نہیں آتی تمہیں؟ کہا مفتی صاحب نے، کہنے لگے میں گیا، لڑکی کو پوچھا کہ تمہیں فلاں کے ساتھ نکاح میں دے دیا، یہ گواہ کھڑے ہیں، یہ وکیل کھڑا ہے، تجھے قبول ہے؟ لڑکی بولتی نہیں۔ فرمایا 3 دفعہ پوچھا، لڑکی بولتی نہیں، تو سارے مفتی مل کے کیا کہتے ہیں کہ اگر بولتی نہیں ہے تو اس کا مطلب رضامند ہے، دستخط کراؤ، نکاح ہو گیا۔ کیا ہے جی؟ رضامند ہے۔ شریعت نے کہا کہ اگر وہ شرم کی وجہ سے نہیں بولتی تو رضامند ہے، اور اگر رضامند نہ ہوتی تو بغاوت کرتی۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، تمام لوگوں سے، سارے دینداروں سے، کہ تم جن مجلسوں میں اب جا کے بیٹھتے ہو جہاں گانے چل رہے ہیں، سامنے ڈی جے لگا ہوا ہے، ڈھول بجا کے بارات آ رہی ہے، تمہارے چہرے پہ ناگواری بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب تم رضامند ہو ان کے ساتھ۔ اور اگر تم ان کے ساتھ رضامند ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اگر غیرت مند ہو تو اگر روک نہیں سکتے، فرمایا ایمان کے 3 درجے، تو اپنے دل میں برا مانو، تمہارے چہرے پہ تو ذرا برابر بھی شرمندگی کا احساس نہیں کہ ڈھول بجا کے بارات آ رہی ہے، تم اس مجلس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ان چودھریوں کی وجہ سے کہ یہ چندہ نہیں دیں گے، کیا ان کے پل پر مسجدیں اور مدرسے چل رہے ہیں؟ جو گنڈا کرتی اسلام کے نام پر شادیوں میں کرتے ہو، تم ان سے ڈرتے ہو؟ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، انہوں نے نہیں کر رکھا۔ 3 درجے ایمان کے، فرمایا اگر کوئی چیز بری لگے تو دل میں برا مانو، اگر طاقت ہے تو زبان سے کہو، اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو وہ اول ترین درجہ ہے۔ تو یہ جتنے آپ میں یہ جو بات آج ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، روزانہ پورے ملک میں شادیاں ہو رہی، اور جتنے سرمایہ داروں کی شادیاں جا کے دیکھ لو، یہ جتنے کٹھ ملا ہیں یہ ان کے نکاح بھی پڑھا رہے ہیں، ان کی بریانیاں بھی کھا رہے ہیں، ان کے قورمے بھی کھا رہے ہیں۔ اگر تم قوم کی نگہبانی نہیں کرو گے تو یاد رکھو تمہاری حیثیت گڈریے کی ہے۔ اگر ایک بھی کوئی ریوڑ میں سے کوئی چیز ضائع ہو گئی تو گڈریے کو مالک پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دینا ہے، تمہارا گریبان پکڑ لینا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ایسا نکاح پڑھانے کی جہاں ڈھول بجتے ہو، کوئی ضرورت نہیں ایسے شادی کے اندر جانے کی جنہوں نے ڈی جے لگا کے رکھے ہوں، جو ناچ کے ڈھول بجا کے آ رہے ہوں، ان کے ساتھ شہر کا قاضی چل رہا ہو۔ شرم کے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے۔ اتنی بھی غیرت زندہ نہیں رہی، اتنی بھی شرم و حیا زندہ نہیں رہی۔ کس بات کی دولت ہے؟ یہ یاد رکھو، دین محمد الرسول اللہ کا ہے۔ کس کا دین ہے جی؟ محمد الرسول اللہ کا دین ہے، اور یہ دین قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ کسی سرمایہ دار کا دین نہیں ہے، یہ کسی بہت بڑے چودھری کا دین نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس دین کو سرنگو نہیں کر سکتی۔ اس لیے پلٹیے اپنے رب کی طرف، اور آپ بھی سنیے جتنے عام مسلمان ہیں، اگر کسی شادی میں ناچ گانا ہو رہا ہے مسلمان کی، اور شراب پی کے کوئی آ رہا ہے، ڈھول بجا کے بارات آ رہی ہے، آپ اگر اس میں شامل ہیں تو آپ گنہگار ہیں۔
میں فتوے نہیں اکثر دیتا، لیکن یہ مسئلہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ نے سادگی سے نکاح کا حکم دیا۔ عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی، اربوں پتی آدمی، رسول اللہ نے فجر میں پوچھا عبد الرحمن یہ کپڑوں پہ لال رنگ کا داغ لگا، فرمایا یا رسول اللہ رات میرا نکاح ہوا تھا تو مہندی لگ گئی تھوڑی سی۔ کچھ نہیں کہا رسول اللہ نے کہ ہمیں نہیں بلایا، فلاں کو نہیں بلایا۔ تو رسموں میں پڑ گئے، جی فلانے بھائی کو لے آؤ، فلانے چاچے کو لے آؤ، ماسڑ کو لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، اور یہ جو چھپ چھپ کے تمہاری اولادیں زنا کر رہی ہیں، کبھی ان کی طرف بھی دیکھو، ان کی طرف بھی دیکھو۔ خدا کے واسطے ان تمام رسموں کو چھوڑ دیجئے، اور اس جذبے کے ساتھ چھوڑنا کہ ہم مسلمان ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس غلط کام میں ساتھ نہیں دیں گے، کریں گے جی انشاءاللہ۔ ان مولویوں کو نہیں، باقی لوگ بھی، اگر کوئی چودھری اپنے بل پہ، اس کی اولاد اپنے بل پہ باجا بجوانا چاہتی ہے تو بجانے دو، اس کا نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نہ حاصل کر لے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔